جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے جو ہے اس ہینڈ آؤٹ میں بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہیں سے ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بلوم ٹیکزانومی کیا ہے، اس کے ڈومینس کیا ہیں، اور وائی ٹو یوز بلوم ٹیکزانومی ان دا کلاس روم اینڈ وائی اٹ از امپورٹنٹ اینڈ افیکٹو فار اے ٹیچر اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا بلوم ٹیکزانومی اینڈ اس لرننگ ڈومینس. اوکے، یہ چیزیں جو ہے آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. بلوم ٹیکزانومی ایٹ اٹس ڈومین. بیسیکلی میں ویسے ہی آپ کو بتا دوں کہ بلوم ٹیکزانومی کیا ہے. ایک ہیرارکی ہے جو کہ ہمیں جو ہے اس کے 3 جو ہے پارٹس کہیں یا ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے پارٹس ہیں بلوم ٹیکزانومی کے، اس میں سے وہ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک افیکٹو ڈومین ہے اور ایک جو ہے افیکٹو ڈومین ہے، سائیکو موٹر ہے اور کوگنیٹو جو ہے وہ ڈومین ہے. ان ڈومینس میں جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہمارے لیے ہے فار دا ایجوکیشن اٹ از اے کوگنیٹو ڈومین، کیونکہ اس کو ہم جو ہے غور سے سیکھیں گے، پڑھیں گے بھی اور ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس میں سے کوسچن آ سکتے ہیں. جیسے کہ کلاس روم اسیسمنٹس کا ٹیسٹ اینڈ ایویلیویشن کا سیمپل پیپر میں ایک کوسچن دیا ہوا ہے، تو آپ جب ٹیسٹ بناتے ہیں، جو آپ کے بینچ مارکس ہیں یا آپ کہیں کہ جو آپ اسٹینڈرڈ، جب اسٹینڈرڈ کی بات آتی ہے یا جو آپ ٹیسٹ بناتے ہیں، اس کے جو لو اینڈ ہائر آرڈر جو کوسچنس ہے وہ سارے جو ہے کوگنیٹو ڈومینس کو سمجھنے کے بعد ہی آپ جو ہے اس کو یوز کریں، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلوم taxonomy is a classification system to define and distinguish different I don't know it is why not working. یہاں بھی ہم جا کے ٹھیک ہے، ہم یہاں سے جا کے کریں گے کیونکہ وہاں سے کام نہیں ہو رہا تھا، تو یہاں سے ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ بلوم ٹیکزانومی سے. ٹھیک ہے. بلوم ٹیکزانومی از اے کلاسیفیکیشن سسٹم یوز ٹو ڈیفائن ڈسٹنگوش ڈفرنٹ لیولس آف دا ہیومن کوگنیشن, thinking, learning and understanding. Bloom taxonomy is a hierarchy of learning objective. Its original purpose is to give educator a common language to talk about the curriculum design and assessment. ٹھیک ہے. اب بلوم ٹیکزانومی اس میں بتا رہا ہے کہ ایک کلاسیفیکیشن سسٹم ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے ڈفرینٹ لیولس آف ہیومن کوگنیشن. جو ہماری کوگنیشن ہے، جو کہ ہم مینٹل جو پروسیس ہے لرننگ کا جو ہم گین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی جو لیولس جو ہیں اس کے بارے میں بات کرتا ہے، جیسے کہ تھنکنگ ہے، لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کے بارے میں بات کیا ہے. ٹھیک ہے. بلوم ٹیکزانومی از اے ہیرارکی آف لرننگ آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے. بلوم ٹیکزانومی ایک ہیرارکی ہے جو کہ جو ہمارے لرننگ کے جو آبجیکٹیوس ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے آبجیکٹیوز کی بات آتی ہے تو ہم کریکولم کے بعد یا آپ کسی بھی جو سلیبس ہیں یا کریکولم ہیں یا بکس آپ دیکھ لیں، اس کے جو اوپر دی گئی ہوں گی کہ لرننگ آبجیکٹیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی جو ہے بلوم ٹیکزانومی کے حساب سے بتاتے ہیں کہ جو اس میں لرننگ آبجیکٹیوس ہیں وہ کیا ہوں گے اور کس لیول کے. گریڈ 1 ٹو آپ دیکھیں گریجویشن لیول تک جو ہے نا وہ سیم کوسچنس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہیومن سیل کی بات کی جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کے بایولوجی کے حساب سے، تو آپ 9th کی یا میٹرک کی بات کریں گے، وہ کوسچن وہاں پہ ہوگا تو وہاں پہ، اور جو گریجویشن لیول پہ جو سیل کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہوگا تو اس میں تھوڑی جو لوور اینڈ ہائر آرڈر کوسچننگ جو ہوگی یا نالج جو ہوگی وہ ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اس پرسپیکٹ میں ہم اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے. اٹ از original purpose to give educator common language to talk about the curriculum design and assessment. ٹھیک ہے. اب کریکولم جو میں نے کہا کہ آپ جب بھی ایک بک کھولیں گے یا آپ کے جو سلیبس ہیں ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو لرننگ آبجیکٹیوس دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا جو کلاس روم ہے یا کریکولم جو ہے، اب بلوم کی جو ٹیکزانومی ہے اس کے سوا جو ہیں جیسے کہ ادھورے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے کریکولم ڈیزائن کے لیے، یا سلیبس ہو آپ کا، جو بھی آپ کی چیزیں ہیں ہم جو کلاسز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو اس کا جو ہے نا بڑا ہی اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلوم ٹیکزانومی کا۔ جو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے یا اس کی اسیسمنٹ ہم کرتے ہیں، ٹیسٹ ایویلیویشن اسیسمنٹ جو ہے، ان ساری چیزوں میں جو ہے اس کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ Today, it is used by the teacher in the world. Bloom taxonomy consists of the three domains that reflect type of learning: cognitive, affective, and psychomotor. As I already told you, ٹھیک ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے نا۔ اب 3 اس کے ڈومین ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹیچر کے لیے، آج کی دنیا میں جو ہم دیکھیں بلوم ٹیکزانومی کی، جو وہ کنسسٹ کرتا ہے 3 ڈومینس پہ، جو ریفر کرتا ہے کہ 3 ٹائپس آف لرننگ، ٹھیک ہے۔ ایک کوگنیٹو مینٹل جو پروسیسنگ سسٹم ہوتا ہے، پروسیس کے تھرو جو نالج ہمارے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے، کوگنیٹو لیول ہوتی ہے۔ اس کے بعد افیکٹو ہوتی ہے، افیکٹو میں جو ایموشنس کی بات ہم کریں، ٹھیک ہے نا، ایموشن کے حساب سے جو ہم لرننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کرائنگ، ویپنگ، لائک دیز ٹائپ آف جو لرننگ ہے وہ افیکٹو ڈومین میں آ جاتی ہے۔ اور سائیکوموٹر جو ہے وہ چیزیں جو ہم پریکٹیکلی فزیکل طور پہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا جو بھی گیمز کھیلتے ہیں، اس کے تھرو جو ہمارے پاس نالج آئے گی، وہ جو ہے سائیکوموٹر میں اس نے 3 ڈومینس میں دیے گئے۔ جو ہیومن ہے وہ بچپن سے لے کے جو ہے آخر تک جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے سیکھتا ہے، جو اس حساب سے جو ہے بلوم ٹیکزانومی میں بتایا گیا ہے، اور اس کی لیول جو ہیں، ڈومینس جو ہیں وہ سمجھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، وائی ٹو یوز بلوم ٹیکزانومی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ بلوم ٹیکزانومی کو ہی کیوں ہم ڈسکس کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے وہ ہم ایسے تو نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جیسے کہ اس بریف نوٹ میں ہی سمجھ گئے ہوں کہ بلوم ٹیکزانومی کیوں ضروری ہے، کریکولم کی ڈیزائن کی بات ہو رہی ہے یا اسیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ تو وائی ٹو یوز بلوم ٹیکزانومی؟ Objective learning goals are important to establish a pedagogical interchange so that teacher and students understand the purpose of that interchange. Organizing objectives help to clarify objective for themselves and for students، ٹھیک ہے۔ اب جو آبجیکٹیوس میں نے پہلے بھی بات کی، لرننگ گول جو ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے اسٹیبلش کرنا پیڈاگوجیکل انٹرچینج کے لیے، جو ٹیچر جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو صحیح طرح سے اس کا مقصد جو ہے وہ صحیح سے سمجھ سکے، اور آرگنائز کرنا کہ آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں کہ سمجھنے میں کہ دیم سیلف اینڈ فار دا اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ وہ ہمیں آبجیکٹیو جو ہے وہ ہمیں جو ہے جو بھی لیسن یا کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کے پہلے ہی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے کون سی جو تھاٹس ہے یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمیں دے گا یا سمجھ آئے گی ہمیں، ٹھیک ہے۔ میں لاسٹ میں دیکھتا ہوں ایک کریکولم میرے پاس ہے، وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں لرننگ جو آبجیکٹیوس دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، آبجیکٹیو کیا ہیں اور کیوں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بھی لیسن آپ پڑھیں گے یا کریکولم جو بھی ہوگا اس میں لکھا ہوگا، ان دی اینڈ آف دس کریکولم دا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ول لرن اباؤٹ دیز ٹاپک اور دیز تھنگس، اوکے، یہ چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ Having an organized set of objectives helps teachers to plan and deliver appropriate instruction, design valid assessment tasks and strategies, ensure that instruction and assessments are aligned with the objectives، ٹھیک ہے۔ اب اس نے بات کی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا کہ آبجیکٹیو جو دیے ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو مدد کرتا ہے کہ جو ٹیچر جو ہے اس کو پلان کرتا ہے، اور لیسن پلاننگ جو ہم جیسے کہ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اپروپریٹ انسٹرکشن کے تھرو جو ہے وہ چیز کو آگے چلا سکے اور بچوں کو یا جو اسٹوڈنٹ ہے یا کلاس روم جو ہے اس میں ڈلیور کر سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، ویلڈ اسیسمنٹ جو ہے، ویلڈ اسیسمنٹ لے سکتا ہے ٹاسک اینڈ اسٹریٹجیز۔ اس کو اگر پتہ ہوگا کہ میرے یہ آبجیکٹیوس ہیں، یہ کمپلیٹ ہوئے ہیں یا اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو اس کو پتہ ہوگا آبجیکٹیوس کا، تو اس کو اسیسمنٹ کرنے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب فرسٹ ڈومین جو ہے ہم اس کو دیکھیں گے، کوگنیٹو ڈومین،
ٹھیک ہے. اب ہم ایجوکیٹرس جو ہیں ان کے لیے جو کوگنیٹیو ڈومین ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ہم اس کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے. ہم زیادہ سائیکو موٹر یا افیکٹو ڈومین جو ہے اس کا ہم جو ہمارے ایجوکیشن میں جو اتنا بڑا رول نہیں ہے جتنا کہ کوگنیٹیو ڈومین کا ہے, کیونکہ کوگنیٹیو ڈومین کے بیسس پہ ہی کریکولم اور یہ چیزیں جو ہے تقریباً مطلب یہ ڈپینڈ کرتی ہیں. کوگنیٹیو ڈومین جو ہے فرسٹ بلوم ٹیکسانومی کا ڈومین ہے. ان دا اوریجنل ورژن آف ٹیکسانومی دا کوگنیٹیو ڈومین